تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 51۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ترجمہ: بے شک ہم اب بھی مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مومنین کی اس دنیوی زندگی میں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ ہماری مدد اپنے رسولوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے۔ کافر وقتی طور پر کتنے ہی خوشحال اور کامگار ہوں، حقیقی کامیابی و کامرانی فقط ان کو نصیب ہوگی جن کی ہم دستگیری کریں گے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 52۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ ترجمہ: اس روز نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے دوزخ کا بدترین گھر ہوگا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 53۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ ترجمہ: اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ کو نور ہدایت اور وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 54۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ: جو سراپا ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 55۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ترجمہ: پس اے محبوب آپ صبر فرمائیے کفار کی اذیتوں پر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور استغفار کرتے رہیے اپنی موہومہ کوتاہی پر، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ افضل اور اولیٰ کا ترک عام لوگوں کے لیے جرم اور گناہ تصور نہیں ہوتا، لیکن مقربین بارگاہ سمدیت سے غیر اولیٰ کا صدور بھی قابل مواخذہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی جس ذنب سے استغفار کی ہدایت کی جا رہی ہے، اس سے مراد ایسے امر سے استغفار ہے جو بذات خود اگرچہ مباح اور جائز ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام رفیع اور شان عالی کے شیان شان نہیں، اور سالکان راہ محبت سے یہ چیز مخفی نہیں کہ منزل محبوب کی طرف ان کے سفر میں ایک لمحے کے لیے توقف بھی ناقابل برداشت ہے اور لائق صد استغفار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ امر محض امر تعبدی ہو تاکہ امت کے لیے استغفار سنت نبوی بن جائے، اور کوئی شخص خواہ اس کا رتبہ کتنا بلند ہو اعتراف قصور اور طلب عفو میں کوتاہی نہ کرے۔ بعض علماء نے اس عبارت میں امت کا لفظ مقدر مانا ہے۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ أُمَّتِكَ، یعنی حضور اپنی امت کے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ علامہ قرطبی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، یعنی یہ محض تعمیل ارشاد الہی ہے تاکہ حضور دعا مانگا کریں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ استغفار سے حضور کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے، اور امت کے لیے دعا و استغفار ان کے پیارے رسول کی سنت بن جائے گی۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 56۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے سینوں میں بجز بڑائی کی ایک ہوس کے جس کو وہ پا نہیں سکیں گے، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ مشرکین مکہ کا رویہ قرآن
اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق بڑا حیرت انگیز تھا۔ نکتہ چینی، حجت بازی، بغیر کسی معقول دلیل کے بحث و تکرار ان کا شیوا بن گیا تھا۔ اچھے بھلے فہمیدہ قسم کے لوگ بھی نادان بچوں کی طرح بات بات پر الجھنے لگتے۔ انسان یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا کہ باوجود فصیح و بلیغ ہونے کے وہ قرآن کریم جیسی کتاب کی آیات پر بلا وجہ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اقتدار اعلیٰ کی ہوس تھی۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے اس رسول کریم کو اپنا ہادی اور پیشوا مان لیا تو ان کی سرداری اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور وہ کسی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا قول پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ما ہم ببالغی فرما کر ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ وہ اب اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت و سروری اپنے محبوب کو ارزانی فرما دی ہے۔ اب جسے بڑائی اور عزت کی خواہش ہے وہ اپنے گلے میں تاجدار مدینہ کی غلامی کا طوق ڈال کر حاضر ہو۔ صرف ایسے شخص کو ہی دونوں جہانوں کی عزتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ وہ سازشیں کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو، وہ شمع اسلام کو بجھانے کے لیے منصوبے بناتے ہیں تو انہیں بنانے دو، وہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تو پرواہ نہ کرو، آپ اپنے رب کی پناہ طلب کرو جس کو وہ اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیتا ہے۔ ساری دنیا بھی اگر اس کے خون کی پیاسی ہو تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ آپ کی دعاؤں اور التجاؤں کو بھی سنتا ہے اور ان کے منصوبوں کو بھی خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 57۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: بے شک پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا بہت بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، لیکن بہت سے لوگ اس کھلی حقیقت کو نہیں جانتے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ کفار کا اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات انہیں خلاف عقل نظر آتی۔ وہ خود سوچتے اور دوسروں کو کہتے کہ بھلا ہزارہ سال تک قبروں میں رہنے کے بعد پھر ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات صراحتاً باطل ہے اور عقل سلیم اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ ان کے اس اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ مانا کسی مردے کو ہزارہ سال گزرنے کے بعد زندہ کرنا، جبکہ اس کی خاک کے ذرے بھی کائنات کی وسعتوں میں گم ہو چکے ہوں گے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ تو سوچو کہ یہ کس کے لیے مشکل ہے؟ ماء و شمع کے لیے تو واقعی مشکل ہے، لیکن کیا خداوند تعالیٰ جو آسمانوں اور زمینوں کو اپنے امر کن سے پیدا فرمانے والا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے؟ تم خدا کی قدرت اور علم کو اپنی بے بسی اور بے علمی پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ سوچ کا یہ انداز عالمانہ نہیں جاہلانہ ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 58۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور یکساں نہیں ہے اندھا اور بینا، اور اسی طرح مومن نیکوکار اور بدکار بھی یکساں نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ یہ تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ اندھے اور بینا میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح جو لوگ عمر بھر نیکی کی راہ پر گامزن رہتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا ذاتی نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، ان میں اور ان لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے جن کی عمر نفس پرستی عیش کوشی میں بسر ہوئی۔ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی قربان گاہ پر دوسرے لوگوں کے مفادات کو قربان کر دیا، بلکہ اپنی ذاتی وجاہت اور فانی وقار کی خاطر اپنی قوم اور اپنے ملک کی عزت و آزادی کو قربان کر دیا۔ جب تم بھی اندھے اور بینا، نیک اور بد کو یکساں کہنے کی جرت نہیں کر سکتے بلکہ ان میں تفاوت کے قائل ہو، تو اگر موت کو ہی سفر حیات کی آخری منزل یقین کر لیا جائے تو پھر یہ فرق کہاں نمایاں ہوگا؟ نیک کو اپنی نیکی کا کیا صلہ ملا، برے کو اپنی بدکاری کی کون سی سزا بھگتنی پڑی؟ بلکہ اس نظریے کے مطابق تو وہ بدکار جس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی اور خوب دادے عیش دی، وہ اس نیک سے بدرجہ بہتر ہے جس نے اپنے آپ کو اخلاقی ضابطوں کا پابند رکھا
اور ہر طرح کی محرومی کو بطیب خاطر گوارا کیا۔ اس لیے عقل سلیم کا فیصلہ یہ ہے کہ اس دارالعمل کے بعد ایک دارالجزا ہو، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو جس میں نیک لوگوں کو جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے اور منکرین کو اپنے کیے کی سزا ملے۔ تم تو ان حقائق میں غور و فکر کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ اگر تم سوچ بچار کی تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کرو تو یہ حقائق کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 59۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ترجمہ: یقیناً قیامت آ کر رہے گی، ذرا شک نہیں ہے اس میں، لیکن بہت سے لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 59 کی تفسیر: تمہارے انکار سے قیامت ٹل نہیں جائے گی، بلکہ قیامت ضرور آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 60۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 60 کی تفسیر: حضرت ابن عباس سے ادعونی استجب لکم کی یہ تفسیر منقول ہے کہ اعبدونی اثیبکم، تم میری عبادت کرو میں تمہیں اس کا ثواب اور اجر عطا کروں گا۔ یہ قول ضحاک، مجاہد اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے، لیکن علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ اسألونی اعطکم، یعنی تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، روح المعانی وغیرہ۔ حقیقت میں یہ دونوں تفسیریں ہم معنی ہیں، ان میں اصلاً کوئی تفاوت نہیں۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے، کیونکہ انتہا درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کو عبادت کہتے ہیں، اور اس کا ظہور صحیح معنوں میں اسی وقت ہوتا ہے جب انسان مصائب میں گھرا ہو، دوست ساتھ چھوڑ گئے ہوں، ہر تدبیر ناکام ہو چکی ہو، حالات کی سنگینی نے اس کی قوت و طاقت کو ریزہ ریزہ کر ڈالا ہو، جب ہر طرف سے امیدیں منقطع کر کے اپنے رب کریم کے در اقدس پر آ کر وہ سر نیاز جھکا دے، اس کی زبان گنگ ہو، دل دردمند کی داستان اشک بار آنکھیں سنا رہی ہوں، اور اس کو یقین ہو کہ وہ اس قادر مطلق کے سامنے اپنا قصہ غم پیش کر رہا ہے اور اپنی مشکل کو بیان کر رہا ہے، جس کے سامنے کوئی مشکل ہی نہیں، نیز اسے یہ پختہ اعتماد ہو کہ یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، میں کبھی خالی اور محروم نہیں لوٹایا جاؤں گا۔ جو عز و نیاز، جو غایت تذلل، جو خضوع و خشوع اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کی مثال کہاں ملے گی؟ اسی لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات طیبات سے ذکر فرمایا، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان اس کے نور سے منور ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا بہت ہی پسندیدہ ہے۔ مرشد برحق علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگنے والے کو یہ تلقین بھی فرمائی ہے کہ جب وہ دعا مانگے تو اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا کریم و رحیم پروردگار میری اس عاجزانہ التجا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ سے دعا مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ وہ قبول فرمائے گا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے مانگی جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا مانگنے والا جس چیز کے لیے دعا مانگ رہا ہے اس کے بارے میں اپنی شدت احتیاج اور افتقار کا اظہار کرے، تاکہ پتہ چلے کہ اگر اس کی یہ التجا منظور نہ ہوئی تو اس کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ خسارہ برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ حدیث نبوی میں ہے، یعنی جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میری مغفرت فرما، بلکہ یہ عرض کرے کہ الہی مہربانی فرما کر ضرور بخش دے۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی مسجد میں آیا،
نماز ادا کی، پھر فوراً دعا مانگنے لگا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ حضور نے اس کی کیفیت دیکھی تو فرمایا، اے نمازی، تو نے بڑی عجلت کی، دعا یوں تو نہیں مانگی جاتی۔ اس کو دعا کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، یعنی جب تو نماز پڑھ چکے تو بیٹھ جا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ۔ اس شخص کے چلے جانے کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے پہلے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور پاک پر درود بھیجا۔ حضور نے اس کو فرمایا، اے نمازی، اب دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت نماز ادا کرنے کے بعد جو ذکر الہی کرتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، یہی دعا مانگنے کا مسنون طریقہ ہے۔ اور جو لوگ اس چیز سے روکتے ہیں وہ بے خبر لوگ ہیں۔ اگر کسی ولی سے اس کی ظاہری زندگی یا اس کے وصال کے بعد دعا کے لیے التماس کیا جائے یا بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا جائے تو اسے بھی بعض لوگ عبادت شمار کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو بلا تعمل مشرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے والا نہ ان کو خدا مانتا ہے، نہ ان کو قادر مطلق سمجھتا ہے، اور نہ اس کے دل میں یہ واہمہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب بھی یہ حضرات اس کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ البتہ وہ ان پاکیزہ ہستیوں کو اپنے سے بہتر، متقی اور خداوند تعالیٰ کا فرما بردار سمجھتے ہیں، اور یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرماتا ہے، اور کسی غیر سے دعا منگوانا ہرگز شرک نہیں۔ حضور سرور عالم نے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی مرتضیٰ کو وصیت فرمائی تھی کہ وہ اویس قرنی سے اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں افراط و تفرید سے بچائے اور عقیدہ توحید پر ہر حالت میں ثابت قدم رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں یا جو اس کی جناب میں دست دعا دراز کرنے کو اپنی توہین خیال کرتے ہیں، ایسے مغرور اور سرکش لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم رسید کیا جائے گا۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔